ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایثار کے عنوان پر یہ تیسرا میسیج ہے، روایت ہے، حقیقت ہے، تاریخ سے یہ بات شاہد ہے، ثابت ہے۔ جب حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہجرت کی رات پیغمبر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارکہ پر سوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصیت میں مکے سے باہر آئے اور غار سور میں تشریف لے گئے، اور اس رات کفار نے پیغمبر کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر رکھا تھا، تو خدا نے جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام سے کہا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان برادری قائم کر دی، ایک کی زندگی دوسرے سے دراستر کر دی۔ اب تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کی خاطر از راہ ایثار اپنی زندگی اسے دے دے اور خود مرنا قبول کر لے؟ دونوں فرشتوں نے اپنے لیے زندگی کو اختیار کیا۔ تب ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا علی کا شرف ملاقات ہو، دیکھو کہ انہیں تم پر کیسی فضیلت حاصل ہے کہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رشتہ برادری میں نے قائم کیا۔ انہوں نے اپنے قتل اور موت کو اختیار کیا اور رسول کی جگہ جا کر سو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ اپنی جان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کر دی اور اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہ کی اور خود کو ہلاکت میں ڈال کر ان پر قربان کر دیا۔ بس اب جاؤ اور زمین پر جا کر انہیں دشمنوں سے پناہ میں رکھو۔ تب جبرائیل اور میکائیل آئے، ایک حضرت علی کے سراہنے ٹھہرے اور دوسرے پائنتی کے جانب ٹھہر گئے۔ اس وقت جبرائیل نے کہا، آئے ابن ابی طالب، خوش ہو جائیے، آپ جیسا خوش بخت کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام فرشتوں سے بڑھ کر آپ پر فخر ہے، تمام فرشتوں سے بڑھ کر یا علی اللہ تعالیٰ آپ پر فخر کرتا ہے اور آپ میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ اس وقت ان کی شان میں یہ آیت کلام پاک نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جب جنگ احد کی کڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ڈالا تو صالحات انصار میں سے ایک عورت کا بیان ہے کہ پانی کا ایک پیالہ لے کر زخمیوں کی طرف باہر آئی کہ ان میں سے کسی کو پلا سکوں۔ رزم گاہ میں ایک صحابی کو دیکھا کہ زخموں سے چور پڑے، بس سانس گن رہے ہیں۔ مجھے دیکھا تو اشارے سے پانی طلب کیا، جو ہی پیالہ میں نے ان کے حوالے کیا تو کسی دوسرے زخمی نے آواز دی کہ پانی کا پیالہ مجھے دے دو۔ انہوں نے خود نہ پیا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے دے دو۔ میں لے گئی اور لیکن اسے دینے بھی نہ پائی تھی کہ ایک اور آواز سنائی دی۔ چنانچہ اس دوسرے نے بھی خود نہ پیا اور تیسرے کی طرف جانے کے لیے اشارہ کیا۔ اسی طرح 7 آدمیوں تک پانی لے کر گئے، لیکن ایک دوسرے کی خاطر کوئی بھی پیتا نہ تھا، یعنی سب ایثار کرتے تھے اپنے بھائیوں کے لیے۔ اور جب 7ویں کے پاس گئی تو وہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وصال کر گیا۔ تب میں واپس ہوئی کہ اس سے پہلے والے 6 کو ہی پانی پلا دوں، لیکن دیکھا تو وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسی طرح سے باری باری سب کے پاس آئی، لیکن وہ 6 کے 6 رخصت ہو چکے تھے۔ تب یہ آیت کلام پاک نازل ہوئی، اور وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی ایثار کرتے ہیں، خواہ خود ہی اس کے حاجت مند ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص عبادت گزار تھا، اس نے 400 برس عبادت میں گزارے تھے۔ ایک دن اس نے کہا، بارے خدایا، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے اور تو نے انہیں بنایا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا کہ تیرے بندوں کے لیے چلنا پھرنا اور سیاحت کرنا آسان ہو جاتا۔ پیغمبر وقت کو فرمان الہی موصول ہوا کہ اس عابد سے کہہ دو کہ ہمارے ملک میں تصور کرنے سے تیرا کیا سروکار ہے، اور یہ تصرف کی جرت جو تو نے کی ہے، تو جا، تیرا نام ہم نے سعادت مندوں سے خارج کر کے بدبختوں میں درج کر دیا۔
یہ سن کر عابد کے دل میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور سجدہ شکر ادا کرنے لگا۔ پیغمبر وقت نے کہا، اے شیخ، بدبختی پر تو شکر واجب نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، بدبختی پر میں شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ میرا نام اللہ تعالیٰ کے کسی دیوان میں تو موجود ہے، اور ہاں اے پیغمبر خدا، میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں کہو، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے بیان کر دوں۔ عابد نے کہا، اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیجئے کہ مجھے دوزخ میں بے شک بھیج دے، لیکن یوں کہ مجھے کچھ اس طرح بنا دے کہ تمام گناہ گار کی جگہ میں اکیلا ہی گھیر لوں، تاکہ وہ سب کے سب بہشت میں چلے جائیں۔ دیکھیے آپ کیسا اثار ہے۔ پس حکم خداوندی نازل ہوا کہ اس بندے سے کہہ دیجئے کہ تیرا یہ امتحان تیری اہانت و رسوائی کے لیے نہ تھا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ دنیا کو تیرا جلوہ دکھا دیا جائے، اور قیامت میں تم اور تمہارے ساتھ وہ لوگ بھی بہشت میں ہوں گے جن کی تم شفاعت کرو گے۔ ایک اور حکایت ہے، حضرت احمد حماد شخصی سے پوچھا گیا کہ آپ کی توبہ کی ابتدا کیوں کر ہوئی؟ انہوں نے کہا، ایک دفعہ میں سرکس سے باہر چل دیا اور اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں فروکش ہوا۔ مدت تک میں وہیں رہا اور ہمیشہ مجھے یہی چیز عزیز رہی کہ خود بھوکا رہوں اور اپنا حصہ دوسروں کو دیتا رہوں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہر دم اپنی تازگی کے ساتھ میرے ساتھ پیش نظر رہتا کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ خود حاجت مند ہیں۔ اور اسی گروہ یعنی اہل ایثار سے مجھے خاص عقیدت تھی۔ ایک دن ایک بھوکا شیر جنگل سے باہر نکلا اور میرے اونٹوں میں سے ایک کو مار کر بلندے پر جا چڑھا اور اس طرح سے گونجنے لگا کہ آس پاس کے تمام درندوں نے اس کی آواز سنی اور اس کے گرد جمع ہو گئے۔ تب وہ نیچے آیا اور اونٹ کو چیر پھاڑ کر وہیں ڈال کر کچھ کھائے پیے بغیر پھر اوپر چڑھ گیا۔ وہ تمام درندے جن میں بھیڑیے، گیدڑ، لومڑیاں سبھی شامل تھے اس میں سے کھانے لگے۔ وہ شیر وہیں ٹھہرا رہا کہ وہ سب کے سب سیر ہو کر واپس چلے گئے۔ تب اس نے خود اس میں سے کھانے کا قصد کیا۔ اتنے میں دور سے ایک لنگڑی لومڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ شیر پھر وہاں سے لوٹ گیا، یہاں تک کہ اس لنگڑی لومڑی نے بھی بقدر ضرورت کھایا اور واپس چل دی۔ شیر پھر واپس آیا اور اب کے بار تھوڑا سا حصہ خود بھی کھا لیا۔ میں دور سے یہ منظر دیکھتا رہا، یعنی حضرت احمد حماد رحمۃ اللہ علیہ دور سے منظر دیکھتا رہا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو بڑی فصیح اور شستہ زبان میں یوں گویا ہوا، آیا احمد، لقمے کا اظہار تو کتوں کا کام ہے، مردان خدا تو اپنی جان اور زندگی تک قربان کر دیا کرتے ہیں، یعنی اظہار کے معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ شیر سے اس دلیل کا سننا تھا کہ دنیا کے تمام مشغلوں سے جی اچاٹ ہو گیا اور میں ان سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہی میری توبہ کی ابتدا تھی۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مرزا چشتی صابری نظامی۔